فیصلوں کو بدلنے کے لیے کہا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو معاف کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے انہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ شافی کو حکم دیں گے کہ مشفوع کے حق میں شفاعت کی جائے۔ شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ میرے ماں اور بہنوں، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی بہت ہی اہم چیز حساب و جزا ہے۔ میدان حشر میں حساب جزا سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عدالت عالیہ میں ہر انسان سے اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھیں گے، ہر قول کے بارے میں پوچھیں گے۔ دنیا میں وہ جو کچھ کرتا رہا اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کریں گے۔ ہر شخص جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی رب العالمین کے سامنے نام اعمال میں دیکھ لے گا۔ جس نے اس دنیا میں رائی دانے برابر بھی برائی کی ہوگی رب العالمین کے سامنے دیکھ لے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ ظالم کو، مظلوم کو ظالم کی طرف سے پورا فیصلہ لے کر دے دیا جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں جلوہ افروز ہوں گے، جبکہ فرشتے بھی صف در صف آ کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ حساب کتاب کے لیے صف بستہ حالت میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا، میں نے آج کے دن ظلم کو حرام کر لیا ہے، کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنے کیے ہوئے نام اعمال کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، کسی دوسرے انسان کے گناہ کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا، اگر دنیا میں کسی شخص نے کسی شخص کو ناحق ایک تھپڑ بھی مارا ہوگا میدان حشر میں اس کا بدلہ دلا دیا جائے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ جانوروں کو بھی قصاص دلوا دیا جائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے قصاص دلوا دیا جائے گا جس نے اس کو سینگ مارا ہوگا۔ حساب کتاب کے وقت ایک آدمی اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹی سے، اپنے بیوی سے، اپنے دوستوں سے، ہر ایک سے دور بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک کو ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اسی کے لیے کافی ہوگی۔ ریاکار مجاہد لوگوں کو، ریاکار سخی لوگوں کو، ریاکار عالم لوگوں کو، ریاکار دائی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذابوں میں دو چار کر دیں گے۔ سب سے پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیا جائے گا، بعض لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70,000 افراد کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، حساب کتاب کے وقت کوئی بھی انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے کہ انہوں نے پیغام الہی کا حق اپنے بندوں تک پہنچا دیا تھا۔ سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 41۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لیں گے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم گواہی دیں گے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم تک تبلیغ و دعوت کا احکام پہنچا دیا تھا۔ ان کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری کا حق انہوں نے ادا کر دیا تھا، یہاں تک کہ فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ خوف، سورہ نمبر 50، آیت نمبر 21۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس دن ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ یعنی میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے آدمی رب العالمین کے سامنے آنا نہیں چاہے گا کہ فرشتے اس کو زنجیروں میں باندھ کر رب العالمین کے سامنے کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ دوسرا گواہی دے گا، پروردگار یہ شخص ہم سے دنیا میں یہ کام کرواتا رہا۔ میرے ماں اور بہنوں، یہاں تک کہ زمین بھی گواہی دیں گی کہ یہ شخص دنیا میں یہ کام کرتا تھا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جس طرح موت دینے پر ہم کو قادر ہے، جس طرح خبروں میں رکھنے پر کافی ہے، جس طرح دوبارہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کافی ہے، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ میری بہنوں ہر فرض سے ایک فرض سے حساب کتاب لینے پر کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہجر، سورہ نمبر 15، آیت نمبر 92 تا 93۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ہر اس عمل کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ میرے ماں اور بہنوں،
ایک انسان رب العالمین کے سامنے حساب کتاب دیتے وقت 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر حل بھی نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلا سوال کریں گے، ہم نے تم کو زندگی دی کہاں پر گزاری، ہم نے تم کو جوانی دی کہاں پر بتائی، ہم نے تم کو مال دیا کہاں سے کمایا، چوہتا کہاں پر خرچ کیا، ہم نے تم کو علم دیا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جن نعمتوں، مال و دولت، خوشحالی، امن و اطمینانی، صحت و سلامتی سے جس طرح لطف اندوز ہوتا رہا، اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیا میرا بندہ ان نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا رہا یا نافرمانی ہی کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے باب سوال کیا جائے گا۔ حساب کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے، حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ قتل و خون کے بارے میں پوچھیں گے، وعدوں، عہدوں، امانت داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ امت محمدیہ کا سب سے پہلے حساب لے لیا جائے گا۔ الغرض میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر آیت نمبر 18 میں ہم لوگوں کو تعلیم دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور خوب جان لو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، ہم تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے، فکر آخرت سے تعلق رکھنے والی اس چیز حساب کتاب ہے۔ ہمیشہ حساب کتاب کے لیے رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اے میرے پروردگار، میرے لیے حساب کو آسان فرما۔ حشر نشر حساب کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ ہر شخص کے نام اعمال کو میزان میں تولیں گے، یعنی ایک بڑا ترازو ہوگا جس میں ایک پلڑے میں نیکیوں کو رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں برائیوں کو رکھا جائے گا۔ اعمال کا تولا جانا برحق ہے۔ میزان میں نام اعمال اللہ تعالیٰ اس لیے تولیں گے تاکہ لوگوں کی حجت اللہ تعالیٰ پر یہ نہ رہے کہ ہم پر ظلم کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میزان میں ہر شخص کا نام اعمال تولا جانا برحق ہے۔ ہر شخص کے نام اعمال کو میزان میں اللہ تعالیٰ تولیں گے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 8 تا 9، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اعمال کا تولا جانا برحق ہے، پر جس شخص کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو گیا پس وہ کامیاب ہو گیا، جس کے اعمال کا پڑلا ہلکا ہو گیا وہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ میرے ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کے تعلق سے فرمایا، 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ الفاظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لوگوں کے اعمال نامہ تولے جانے کے بعد ہر شخص کے نام اعمال ان کے ہاتھوں کو دے دیے جائیں گے۔ ہر شخص جان لے گا کہ اس کو کہاں پر جانا ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ ہر شخص اپنے آنکھوں سے اپنے نام اعمال کو دیکھ لے گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں سورہ حاقہ میں، سورہ حاقہ آیت نمبر 19 تا 37، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ
الرابية يا ليتها كانت الخازية خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة 70 ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين لا يأكله إلا الخاطئون. میزان میں لوگوں کے اعمال نامے تولے جانے کے بعد لوگوں کے نام